انسانوں کا دماغ اس دنیا میں بہت ہی کام کی چیز ہے، اور روز سائنسدان اس پر طرح طرح کے تجربے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ نیا جاننے کے لیے لگے رہتے ہیں، تاکہ ہم انسان اس کے رازوں کو جان کر اس سے بھرپور فائدہ لے سکیں۔ ویسے تو دماغ پر اب تک بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں، بہت ہی زیادہ ریسرچز ہو چکی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ ریسرچز کا بتاؤں گی جن کو جان کر آپ اپنے دماغ کا بہت اچھے سے استعمال کر سکیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے خزانہ ہو سکتی ہے، سو اس ویڈیو کو ایک بھی سیکنڈ سکپ نہ کیجیے گا، شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نمبر 1، دوستوں، آپ اپنے دماغ میں نئے نئے نیورونز بنا سکتے ہیں۔ نیورونز آپ کے دماغ کے وہ سیلز ہوتے ہیں جو آپ کی دماغ کی پاور کو طے کرتے ہیں۔ مطلب کہ جو لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، جو لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں نیورونز کنیکشن بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ان کے دماغ میں نیورونز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے دماغ بھی تیز کام کرتا ہے۔ اور جو لوگ دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جن کا دماغ اتنا تیز نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں یہ نیورونز ٹھیک سے کام نہیں کرتے، ان میں کنیکشن بہت کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ سو آپ کے دماغ میں جتنے زیادہ نیورونز ہوں گے، اتنا ان کا کنیکشن مضبوط ہوگا، اتنا دماغ اچھے سے کام کرے گا اور ذہین ہوگا۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کسی بھی انسان کے نیورونز اسی وقت بنتے ہیں جب وہ بچہ ہوتا ہے، پر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، اس میں نئے نئے نیورونز بننا بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مانا جاتا ہے، یعنی کہ جو نیورونز بن گئے وہ بن گئے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے اس میں نیورونز بننا بند ہو جاتے ہیں، پر جو نئی ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتہ لگا کہ ہم انسانوں کا دماغ زندگی بھر نئے نئے نیورونز بناتا رہتا ہے۔ یعنی جب تک انسان زندہ ہے تب تک نئے نئے نیورونز بنتے رہیں گے۔ اتنا تو آپ کو پتہ لگ گیا، نئی ریسرچ کا آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی عمر ابھی جتنی بھی ہے، ابھی بھی نیورونز بنتے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دماغ تیز کام کرے تو آپ کو ان نیورونز کے بننے کی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا۔ وہ لوگ جو زیادہ ذہین نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دماغ میں نیورونز بنتے ہی نہیں، بنتے تو ہیں لیکن بہت آہستہ رفتار میں، اور اس کی وجہ سے ان کا کنیکشن بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس رفتار کو بڑھانا ہوگا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ رفتار کسی میڈیسن سے بڑھے گی، اس لیے کوئی میڈیسن نہیں کھانی۔ آپ اس نیونیس کے ذریعہ اس رفتار کو بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے گاڑی سلو سپیڈ میں چل رہی ہے تو اسے تیز کرنے کے لیے ہم اس کی سپیڈ کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں نیورونز کی رفتار کو بڑھانے کے لیے اس کو سپیڈ دینی ہوگی۔ اس کی سپیڈ ہے نیونیس۔ نیونیس مطلب نئی نئی چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا۔ ایک بچے کے دماغ میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ 6 سال کی عمر تک یہ پروسیس بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت بچے کے لیے یہ دنیا نئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے تو سب نیا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے آس پاس سب کچھ پرانا ہو گیا ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ سو ہمیں نئی نئی جگہوں پر جانا ہوگا، ایسی جگہوں پر جاتے رہنا چاہیے جہاں آپ پہلے نہیں گئے، اور ڈیفرنٹ طریقوں کے کام کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جو پہلے نہیں کیے ہوں۔ نئے نئے کاموں کا ایکسپیرینس کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کرتے رہو گے تو آپ کے دماغ میں نیورونز کی تعداد کافی تیز ہو جائے گی، اور دماغ اچھے سے کام کرے گا، آپ کو فرق خود فیل ہوگا۔ نمبر 2، آپ اپنے امیجنیشن سے اپنی سکلز کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو سوچ کر دماغ میں اسے دیکھنے کو ویژوالائزیشن کہتے ہیں۔ ہماری سوچ میں بہت پاور ہوتی ہے۔ بہت سارے امیر اور کامیاب لوگ اور بہت سارے ایتھلیٹس ویژوالائزیشن ٹیکنیک کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اور یقین مانو یہ سچ میں بہت پاورفل ہے۔ کسی بھی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے یا کسی بھی کام میں سکسیڈ کرنے کے لیے آپ اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہو۔ جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ نئے نئے لوگوں سے بنا شرمائے بات کرو، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا سیکھ جاؤں، تو آپ ویژوالائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ میں گہری طرح سے سوچیں، اپنے دماغ میں ایک کلپ بنا لیں جس میں آپ نئے نئے لوگوں سے مل رہے ہوں، بنا شرمائے اور اچھے سے بات کر رہے ہوں، یا آپ نے بہت ڈیپلی سوچنا ہے۔ کچھ دن تک آپ اس بارے میں سوچیں گے تو ریئل میں جب آپ بات کرو گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پہلے آپ کس طرح بات کر رہے تھے اور آپ کیسے بات کر رہے ہیں۔ آپ کافی امپرومنٹس آپ کو خود ہی نظر آئیں گی۔ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس میں سائنٹسٹ نے کئی لوگوں کے دماغ کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کیا اور کہا کہ وہ بہت ڈیپلی، بہت گہرائی سے آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ آپ ایک بہت اونچی بلڈنگ سے نیچے گرنے والے ہیں، بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے بہت گہرائی سے ویسے ہی سوچا، اور رزلٹ یہ دیکھنے کو ملا کہ دماغ کا گراف بہت ہائی ہو گیا، یعنی کہ ان کا دماغ سچ میں بہت گھبرا گیا، جیسے وہ ایک ریئل سچویشن میں ہوں۔ یہاں تک کہ ان میں سے چند لوگوں کے ہاتھوں پر پسینہ بھی آ گیا۔ اب دیکھیں ویژوالائزیشن ٹیکنیک کتنی پاورفل ہے، ایسے دماغ کو لگتا ہے جیسے سچ میں وہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ نمبر 3، کم سونا ہمارے دماغ کی پاور کو کم کرتا ہے۔
اس میں کوئی نئی بات تو نہیں کہ کم سونا ہمارے دماغ کی پاور کو کم کرتا ہے، لیکن دیکھیں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنٹسٹ نے یہ پتہ لگایا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ٹاکسک کمپاؤنڈز یعنی زہریلے جراثیم ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے، اور اگر آپ کو اچھی نیند نہ ملے تو وہ زہریلے جراثیم آپ کے دماغ میں کنجسٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کی میموری پاور اور پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی ذہانت پر اس کا کافی اثر پڑتا ہے۔ سو اگر دماغ سے اچھے سے کام چاہتے ہو، اس کا اچھے سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو اچھی نیند لو۔ نمبر 4، زندگی میں دباؤ، یعنی کسی بھی چیز کا سٹریس آپ کے دماغ کو چور چور کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ اسٹریس از دا مین کاز آف آل ڈیزیزز، یعنی تناؤ ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یعنی ایگزامز کا سٹریس، ریلیشن شپ کا سٹریس، گھر میں کسی نہ کسی بات کا سٹریس۔ دوستوں، سٹریس آپ کے سمجھنے کی طاقت، یاد کرنے کی پاور اور سیلف کنٹرول کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے آپ کو کسی بھی طرح کے سٹریس سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 5، آپ جتنا کم سوچو گے آپ کا دماغ اتنا تیزی سے کام کرے گا۔ ایک بار غور کرو کہ پورے دن میں ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، جس بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہم وہ بھی سوچتے رہتے ہیں۔ دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ ایک نئی تحقیق میں پتہ لگا ہے کہ ہمارا دماغ بھی ایک مشین کی طرح ہے، آپ اس کا جتنا استعمال کرتے جاؤ گے، جتنا فضول میں اسے چلاتے جاؤ گے، اتنی جلدی اس کی طاقت کم ہوتی رہے گی۔ آپ کو اپنے دماغ کا استعمال اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کو ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ اس اوور تھنکنگ سے بچنے کا حل ہے اویئرنیس، یعنی ہر چیز کو دیکھنا۔ یعنی آپ روڈ پہ چل رہے ہو تب بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے چل رہے ہو، بٹ آپ کوشش کیا کرو کہ آپ آس پاس چیزوں کو دیکھو، کانشیس ہو کر چلو، آس پاس ہر چیزوں کو دیکھو، ہر چیز کو آبزرو کرو۔ ایسا کرنے سے آپ کا دماغ دوسری چیزوں میں بیزی رہے گا، اوور تھنکنگ نہیں کرے گا بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ نمبر 6، چینی کے زیادہ استعمال سے ہماری دماغ کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے۔ نئی ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ چینی ہمارے دماغ میں نیورونز کے کنیکشن کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کگنیٹیو ایبیلٹیز یعنی علمی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چینی کے زیادہ استعمال سے ہمارا سیلف کنٹرول بھی ختم ہوتے جاتا ہے، اور اس کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب چینی کھانا چھوڑ دیں کیا؟ نہیں، ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہوگا۔ ان ریسرچرز کا کہنا ہے کہ نہ تو ہمیں چینی زیادہ کھانی ہے اور نہ ہی کم، بالکل ایک بیلنس میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 7، کتابوں کو پڑھنا دماغ کے لیے سب سے ہیلدی ہیبٹ ہے۔ نیو ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ ریڈنگ سے ہمارے دماغ کی فل کیپیسٹی کھل سکتی ہے۔ جس فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرو یا کتابیں لے کر اس کو پڑھو، ایسی کتابیں پڑھو جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ آکسفورڈ کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ریڈنگ ہمارے دماغ کی کگنیٹیو ایبیلٹی کو بڑھا دیتی ہے، اور ریڈنگ کرتے وقت ہمارے دماغ کے کئی ایسے حصے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہو پاتے۔ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو فوکس اور میموری کے لیے ہوتا ہے، اس میں زیادہ بلڈ پہنچنے لگتا ہے۔ ایلون مسک کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس کی سکسیس کا راز بھی ریڈنگ کرنا ہی ہے۔ وہ اسکول کی کتابوں کو نہیں بلکہ انٹرسٹ کی کتابوں کو ریڈ کرنے کے شوقین تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا کہ میں اسکول سے نفرت کرتا تھا۔ دوستو، ریڈنگ سے آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا آپ نے کبھی سوچا نہ ہو۔ ریڈنگ کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔